حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ ان کے والد کا نام حاران تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ان کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی بچپن سے ان کی تربیت و پرورش فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے۔ مصر سے واپسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے اردن یعنی شام چلے گئے۔ اس علاقہ میں چند میل کے فاصلے پر بحر میت کے کنارے سدوم اور عامورہ نامی بستیاں آباد تھیں۔ ان کے رہنے والوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے سرکش و نافرمان اور گنہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال حیلہ بہانہ کر کے لوٹ لینا اور بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دینے لگے اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر صغر نامی بستی میں چلے گئے اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔